رفع الیدین نبی کریم علیہ السلام کا ایک عمل ہے، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے یہ عمل کیا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس عمل کو نہ صرف ترک کر دیا بلکہ اس سے منع بھی کر دیا۔ اب منع والی حدیث جو ہم ان کو دکھاتے ہیں نا، یہ ہے صحیح ابن حبان، اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1878 نمبر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا النَّاسُ رَافِعُوا أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور اس دوران کچھ لوگوں نے نماز میں رفع دین کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو اس طرح رفع دین کرتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں جس طرح کے وحشی سرکش گھوڑوں کی دم ہوتی ہے، تم لوگ نماز میں سکون کیا کرو۔ یہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث ہے، اور یہی حدیث امام طبرانی نے معجم الکبیر اس کے اندر 7 سندوں کے ساتھ 1822، 23، 24، 25، 26، 27 اور 1829 نمبر تک یہ حدیث روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رفع دین کر رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ وحشی سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع دین کر رہے ہیں، تم لوگ نماز کے دوران پرسکون رہا کرو۔ اس کے اندر بھی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ یہ سنن نسائی شریف کے اندر 1185 نمبر یہی حدیث پاک ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافعوا ایدینا فی الصلاۃ، نبی پاک نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم لوگ نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، تو نبی پاک نے اس سے منع فرما دیا۔ یہ سنن نسائی شریف آپ پکڑیں، اور یہ ہے صحیح مسلم شریف۔ صحیح مسلم شریف کے اندر 430 نمبر اور انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 971 نمبر حدیث پاک موجود ہے۔ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس نکل کر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم کو اس طرح رفع دین کرتے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں جس طرح کے وحشی سرکش گھوڑوں کی دم ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ یعنی کہ 4 کتابوں سے میں نے آپ کو یہ حدیث پاک دکھائی، اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اچھا، جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں وہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کا باب ہے، اور اس بات سے منع کیا گیا تھا کہ نماز کے میں سلام کے وقت اشارہ کیا کرتے تھے، تو یہ بھی ان کا بہت بڑا ایک دھوکہ ہے۔ میں آپ کو دونوں حدیثیں دکھا دیتا ہوں کہ دونوں حدیثیں الگ الگ موقع کی ہے۔ ایک حدیث یہ دیکھیں 1185 سنن نسائی شریف کے اندر ہے، 1185 کے اندر الفاظ یہ موجود ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک ہمارے پاس تشریف لائے، وَنَحْنُ رَافِعُوا أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، اور ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے۔ یہ واقعہ ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اور رفع دین کر رہے تھے، نبی پاک اوپر سے تشریف لائے۔ اور دوسرا واقعہ جو سلام کے وقت اشارے سے منع کیا گیا تھا وہ ہے 1186 نمبر حدیث پاک، اس کے اندر الفاظ موجود یہ ہیں، قال كنا نصلي خلف النبی، ہم نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک واقعہ ہے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک بعد میں تشریف لائے، اور دوسرا واقعہ ہے کہ ہم نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت کیا کہتے ہیں، فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا، تو پھر ہم ہاتھ سے سلام کر رہے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ وحشی سرکش گھوڑوں کی طرح سلام میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو سلام میں اشارہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا، اس کو بھی نبی پاک نے منع فرمایا، اور دوسرے موقع کے اوپر نماز میں رفع دین کرنے سے بھی منع فرمایا۔ تو یہ لوگ دھوکہ یہ دیتے ہیں، دیکھو دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں، بھئی اشارے کے وقت منع کیا گیا تھا، بھئی اشارے والی بات الگ ہے اور یہ بات الگ ہے۔ اشارے کرنے والی حدیث نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھنے کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے الگ نماز پڑھنے کا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک موقع پر نبی پاک نے منع کر دیا کہ تم نے ہاتھ نہیں اٹھانے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی پاک کے صحابہ دوبارہ نبی پاک کی نافرمانی کریں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نبی پاک کے صحابہ کو ایک دفعہ نبی پاک نے فرمایا کہ آج کے بعد تم نے رفع دین نہیں کرنا، تو دوبارہ پھر وہ کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ واقعہ الگ ہے اور یہ واقعہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ رفع الیدین کے ترک کرنے کی حدیث دیکھیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ جامع ترمذی سے پیش کرتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث پیش کرتے ہیں نا، دیکھو مولا علی تو چوتھے خلیفہ تھے جی جناب، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے رفع دین بیان کیا، جبکہ مولا علی کی جو حدیث پاک ہے وہ حدیث بالکل ضعیف ہے،
میں ابھی آپ کو یہ حوالے ہم لگا دیں گے ویڈیو کے اندر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی ضعیف ہے، یعنی مولا علی کی جو روایت ہے نا اس کے اندر وہ راوی ضعیف ہے، تو وہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح امام یحییٰ بن معین انہوں نے لکھا کہ یہ راوی ضعیف ہے، اس کی حدیث قابل احتجاج نہیں ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی ضعیف ہے، اس کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے۔ امام ذہبی نے لکھا کہ وہ راوی ضعیف ہے۔ تو مولا علی کی روایت ضعیف ہے، وہ بار بار دکھاتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے رفع دین بیان کیا، جبکہ مولا علی کا اپنا عمل کیا تھا؟ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر یہ چیلنج کیا تھا کہ دنیا جہان کی حدیثوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کوئی ایک صحیح روایت ہمیں دکھا دیں کہ مولا علی نے زندگی میں ایک بار بھی رفع دین کیا ہو۔ کتنی بار؟ ہم عمر کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں مولا علی سے زندگی میں ایک بار رفع دین کرنا دکھا دیں، ہم انشاءاللہ اگلی نماز سے رفع دین شروع کر دیں گے۔ ہے ہی نہیں مولا علی سے، بلکہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں امام زید۔ مسند امام زید کے اندر 74 نمبر حدیث پاک موجود ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تو رفع دین کرتے، اس کے بعد نماز کے مکمل کرنے تک کسی جگہ بھی رفع دین نہیں کہتے تھے۔ یہ مولا علی کے اپنے گھر کی گواہی، اور اس کے علاوہ یہ امام بخاری مسلم دونوں کے استاد ہیں۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ 235 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے، اور انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ میں 2457 نمبر حدیث پاک ہے۔ عاصم بن کلیب اپنے والد سے اور وہ مولا علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے۔ نہ مولا علی اور عبداللہ ابن مسعود کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ شروع نماز کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ 2461 نمبر حدیث پاک ہے، کانا اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ۔ مولا علی کے اصحاب، ان کے شاگرد، اور عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد شروع نماز کے علاوہ کسی جگہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2469 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا اسود تابعی کہتے ہیں، قال صلیت مع عمر، میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز ادا کی تو انہوں نے صرف نماز کے شروع کے وقت رفع الیدین کیا۔ پھر عبداللہ ابن عمر سے 2466 نمبر حدیث پاک ہے کہ حضرت مجاہد تابعی کہتے ہیں، ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ صرف نماز کے شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔ حضرت قیس بن ابی حازم 500 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، 2464 نمبر حدیث پاک ہے، قیس بن حازم صرف نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اور آخر کے اندر ایک حوالہ جامع ترمذی سے پیش کرتا ہوں، یہ ہے جامع ترمذی، اس کے اندر روایت کا نمبر 257 ہے۔ 257 نمبر حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ والی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، پھر انہوں نے صرف پہلی مرتبہ ہی رفع الیدین کیا۔ اور امام ترمذی کیا کہتے ہیں، وفی الباب عن البراء ابن عازب، امام ترمذی فرماتے براء ابن عازب سے بھی حدیث پاک آئی ہے، یعنی ترک رفع دین کی۔ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اچھا یہ لوگ جو ہے نا بعض وقت حدیث ضعیف ہے بھئی، یہ تو امام ترمذی کا بھلا ہو، انہوں نے عربی عبارت کے اندر حدیث کے اندر اس کو حدیث حسن لکھ دیا ہے، ورنہ ان لوگوں کا بس چلے تو کہ حدیث ضعیف ہے، اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کے خلاف ساری حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن لکھ دیا، اور آگے کیا فرمایا، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ، نبی پاک علیہ السلام کے کثیر اہل علم صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ کون سا قول؟ کہ نبی پاک پہلی تکبیر کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ وَهُوَ قَوْلُ سفیان الثوری، اور یہی سفیان ثوری کا قول ہے، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے رفع دین ترک کیا تھا، اور نہ صرف ترک کیا تھا بلکہ حضور علیہ السلام نے اس سے منع بھی کر دیا تھا۔